الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب انسان کو حقیقت میں ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں محبت کے ساتھ اللہ کا خوف آ جاتا ہے. وہ اللہ سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے. محبت اس لیے کرتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے زندگی اللہ نے دی ہے، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ ہی جلاتے ہیں، اللہ ہی کھلاتے ہیں، اللہ ہی پلاتے ہیں، اللہ ہی نوازتے ہیں، اللہ ہی بچاتے ہیں بیماریوں سے، پریشانیوں سے. میرے لیے کیسے کیسے انتظامات اللہ نے کیے ہوئے، میری حفاظت کے کیسے کیسے انتظامات کیے ہوئے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ نے آگے پیچھے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے. کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے اور سنبھالنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. ہم لوگ اتنے خطرے میں جیتے ہیں کہ اگر اللہ حفاظت پر مقرر فرشتوں کو ہٹا لیں تو ہم میں سے کوئی انسان ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اور اللہ تعالیٰ یہ حفاظت صرف ایمان والے کی نہیں کرتے، ہر انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ سب کو موقع دینا چاہتے ہیں. دنیا امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ میں اللہ تعالیٰ سب کو موقع دینا چاہتے ہیں.
اس موقع کے لیے ضروری ہے کہ سب کی حفاظت ہو، سب اپنی زندگی جی سکیں، اور جو خوش نصیب ہیں وہ اپنی آخرت بنا لیں، پھر اللہ کے ہاں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کا انعام پائیں، ہمیشہ باقی رہنے والی جنتوں میں رہیں۔ اور جو بد نصیب ہیں وہ اپنی زندگی کو ضائع کریں، آخرت نہ بنا سکیں، اللہ کے پاس جا کر حساب میں ناکام ہوں اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، بد نصیبی سے حفاظت فرمائے۔ واقعی اگر ہم کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے، جتنے انتظامات ہیں ان میں سے ہر انتظام اتنا نازک ہے، اتنا دقیق ہے کہ انسان کو اندازہ ہو جائے تو انسان اپنے پروردگار پر مر مٹے۔ ہمارے کھانے کا اللہ نے کیسے انتظام کیا ہے، زمین کھود کر دیکھیں، اس میں سوائے مٹی کے کچھ نہیں ہے۔ کوئی کسان زمین کھود کر اس میں سے گیہوں، چاول، دالیں، سبزیاں نہیں نکال سکتا، لیکن ایک کسان اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق جب اس زمین پر محنت کرتا ہے تو زمین کتنے خزانے اگلتی ہے۔ یہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہے جو اللہ نے کیا ہوا۔ آرام سے بیٹھو، کوئی کام ہے تو اٹھ کر جاؤ، اشارے مت کرو۔ مجھے اس وقت صرف حفاظت کے انتظام پر روشنی ڈالنا، باقی ہماری زندگی سے متعلق ہر انتظام ایسا ہے کہ کسی ایک کو بھی انسان ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ لے تو اللہ پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جائے، مر مٹے۔ ہم اس زمین پر رہتے ہیں اور اس زمین پر ہماری زندگی ہر وقت کتنے خطرے میں ہے۔ آپ کے ہاں بنگلور میں تو سمندر نہیں ہے، لیکن دیکھا تو ہوگا آپ نے سمندر، کبھی چنئی گئے ہوں گے، کبھی بنگلور گئے ہوں گے تو سمندر دیکھا ہوگا نا، کبھی ناپا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے سمندر، کیسی لہریں اٹھتی ہیں سمندر کی۔ تھوڑا سا اندر جانے کے بعد جس وقت ذرا تیز ہوا چلتی ہے تو سمندر کی موجیں پہاڑوں جیسی ہوتی ہیں۔ 1 فٹ کا لکڑی کا ٹکڑا ہو، اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہو اور وہ لکڑی کا ٹکڑا سمندر کے اندر موجوں پر تیر رہا ہو تو اس کیڑے کی زندگی کتنے خطرے میں ہے۔ بغیر کسی مبالغے کے زمین پر ہماری زندگی اس سے زیادہ خطرے میں ہے ہر وقت۔ زمین کسی چیز پر ٹکی ہوئی تو نہیں ہے، وہ تو فضا میں تیر رہی ہے نا، اور فضا کتنی بڑی ہے، اس کے بعد اس کائنات کا خلا کتنا بڑا ہے۔ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے زمین کو ایسا باندھ رکھا ہے، نہ نظر آنے والی رسیوں سے، کہ جس مدار میں وہ چکر لگا رہی ہے اس مدار سے ہٹ نہیں سکتی۔ کمہار کا چکا دیکھا ہے، اگر اس پر کنکر رکھا جائے تو رکتا ہے؟
گھومتے ہوئے چاک پر اگر کنکر رکھا جائے تو رکتا ہے؟ دور جا کر گرتا ہے. یہ زمین 1000 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے ہر وقت گھوم رہی ہے. عام طور سے جن ہوائی جہازوں میں ہم آپ سفر کرتے ہیں ان کی رفتار 700 یا 800 کلومیٹر ہوتی ہے. تو کتنے تیز اڑتے ہیں وہ. اور یہ زمین جس رفتار سے گھوم رہی ہے وہ 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر ہے. اسی لیے پوری زمین کا قطر 24,000 کلومیٹر ہے. 24 گھنٹے میں چکر مکمل ہو جاتا ہے. مجھے اور آپ کو اس زمین پر باقی رہنا چاہیے یا کسان کے کمہار کے چکے پر رکھے ہوئے کنکر کی طرح فضا میں اڑ جانا چاہیے؟ اڑ جانا چاہیے نا. اتنی تیز گھوم رہی ہے تو ہمیں اڑ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا انتظام دیکھیے. اللہ نے ہم کو چپکا بھی نہیں دیا درختوں کی طرح. اگر اللہ ہمیں درختوں کی طرح چپکا دیتے تو آپ اپنے گھر سے مسجد آ پاتے. مسجد میں زمین میں چپک جاتے تو واپس گھر جا پاتے. چپکایا نہیں اللہ نے. ہم اطمینان سے چلتے پھرتے ہیں. اس کے باوجود زمین نے اللہ کے حکم سے ہم کو پکڑ کر رکھا ہے. اس لیے ہم فضا میں اڑ نہیں جاتے. ہم چل رہے ہوتے ہیں, ہم ایک قدم دوسرا قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں, ہم کو نظر نہیں آتی وہ گرفت, لیکن زمین نے ہم کو پکڑا ہوتا ہے. اسی لیے ہم فضا میں اڑ نہیں جاتے, غائب نہیں ہو جاتے. دوسرا چکر لگا رہی ہے زمین ایک بڑے دائرے میں جو 1 سال میں مکمل ہوتا ہے. پھر اس زمین کے اندر آگ ہی آگ بھری ہوئی ہے. ایسے خطرناک, ایسے جان لیوا اور دہکتے اور ابلتے ہوئے سیال مادے زمین کے اندر بھرے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو باہر نکلنے کا موقع مل جائے تو زمین پر زندگی نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آج سائنسدانوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس وقت معلوم تھی جب دنیا میں یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی. کیوں معلوم ہوئی تھی؟ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتلاتا تھا جس نے خود بنایا ہے. جس نے زمین کو خود بنایا اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. تم منمانی زندگی گزارتے ہو, تم اللہ سے نہیں ڈرتے, تم اللہ کا کہنا نہیں مانتے. کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے ہو کہ اگر آسمان والا رب چاہے, یہ آسمان والا جو کہا جاتا ہے اس سے بعض لوگوں کو اس زمانے میں دھوکہ ہونے لگا ہے. اللہ آسمان میں ہے, زمین میں نہیں ہے. زبردستی اس کو مسئلہ بنا لیا لوگوں نے. تو اللہ تو آسمان میں ہے, زمین میں تھوڑی ہے. اللہ نے خود فرمایا آسمان والا. یہ عظمت کے اظہار کے لیے اللہ نے فرمایا آسمان والا.
اس لیے کہ آسمان جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں اس کو سما کہتے ہیں. سما کا لفظ سمو سے بنا ہے جس کے معنی ہے بلندی. اللہ عظمت والے ہیں، بلندی والے ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے. ورنہ اللہ آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اللہ خود فرماتے ہیں وہ ایسا معبود ہے، آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے. سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں ایک صاحب تھے جو بڑا شوق تھا ہر ایک کو چھیڑنے کا. تو انہوں نے ایک عالم کو روک کر کے پوچھا آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ان بیچاروں کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر رہتے ہیں، وہاں اللہ کا حجرہ ہے، کمرہ ہے، وہیں قیام کرتے ہیں، فرشتے جا کر کے اطلاعات پہنچاتے ہیں. کہ اللہ ہر جگہ ہے؟ اللہ ہر جگہ کیسے ہے؟ اللہ عرش بنے؟ اللہ کا کوئی جسم تھوڑی ہے. عرش کے ساتھ اللہ کا ایک خاص تعلق ہے، لیکن اللہ ہر جگہ ہے. تو انہوں نے کچھ باتیں کی، تفصیلی گفتگو. جو عالم تھے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اللہ آسمان میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی معبود ہے. قرآن نے خود کہا ہے اللہ زمین میں بھی ہے. تو وہ کہتے ارے یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھی. ان سے کوئی پوچھا تمہیں نہیں معلوم یا تمہارے کسی عالم کو نہیں معلوم؟ یہ قرآن کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. خوب یاد رکھو جب قرآن کہتا ہے آسمان والا تو اللہ کی عظمت بتلانی مقصود ہوتی ہے، ورنہ اللہ صرف آسمان میں نہیں، اللہ آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. اللہ فرماتے ہو تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ. تم منمانی کرتے ہو، تمہیں کس نے گارنٹی دے دی کہ اگر آسمان والا تمہیں زمین میں دھسانا چاہے تو تم بچ جاؤ گے؟ اس کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے اور پھر زمین برابر ہو جائے، تمہارا نام و نشان بھی نہ رہے. انسان ہیں کتنے؟ میں آپ کو ایک حساب بتلاتا ہوں. دنیا میں جتنے انسان ہیں، اگر ایک باکس بنایا جائے جو 1 میل لمبا ہو، 1 میل چوڑا ہو اور 1 میل گہرا ہو، جیسے کارٹون ہوتے ہیں، ایسا باکس اگر بنایا جائے جس کی لمبائی بھی 1 میل ہو، چوڑائی بھی 1 میل ہو، گہرائی بھی، ڈیپ بھی اس کی 1 میل ہو، اور اس میں دنیا کے تمام انسانوں کو ایک کے اوپر ایک رکھا جائے تو سب پیک ہو جائیں گے ایک باکس. اور دنیا کے جو گہرے سمندر ہیں وہ 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر گہرے ہوتے ہیں. لے جا کر کے وہ باکس سمندر میں ڈال دیا جائے، کہاں گیا پتہ بھی نہیں چلتا. اتنی ہے انسانوں کیا پتہ. سمندر میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں، جس زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں، یہ اوپر سے ہم کو سخت نظر آتی ہے. اور یہ بھی حیرت کی بات ہے، سخت اتنی ہے کہ 100 منزلہ عمارتیں کھڑی رہتی ہیں، اندر دھستی نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ نرم اتنی ہے کہ ایک بالش اندر کھود کر یا 1 میٹر کھود کر ایک بیج ڈال دو تو اس کا اتنا کمزور سا پودا وہ زمین کو پھاڑ کر کے باہر آ جاتا ہے. اس بیج کے لیے یہ زمین اتنی نرم ہے کہ وہ پودا باہر نکل آتا ہے. اور بلڈنگوں کے لیے، عمارتوں کے لیے اتنی سخت ہے، ہم چلتے ہیں ہمارے پیر زمین کے اندر نہیں دھستے.
لیکن یہ بھی زمین کا اوپر کا چھلکا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، جس کو عربی میں قشرۃ الارض کہتے ہیں، زمین کا چھلکا۔ اندر اللہ نے پوری زمین میں پتھروں کی سلیں پھیلا رکھی۔ یہ جو پہاڑ ہیں، قرآن نے ان کو کھوٹی کہا ہے۔ پتہ نہیں شہر والے کھوٹی جانتے ہیں یا نہیں۔ دیہاتوں میں جانوروں کو باندھنے کے لیے جو زمین میں کھوٹا گاڑا جاتا ہے، وہ زمین کے اوپر کتنا ہوتا ہے؟ ایک بارش، اور اندر کتنا ہوتا ہے؟ کم سے کم 1 فٹ تو ہوتا ہے۔ ہمیشہ کھوٹی کا اندر کا حصہ جتنا ہوتا ہے، اگر آپ کپڑے لٹکانے کے لیے ایک اسکرو دیوار میں لگاتے ہیں تو باہر اس کا حصہ تھوڑا سا ہوتا ہے جس پر کسی چیز کو بچاتے ہیں، اندر زیادہ ہوتا ہے۔ کھوٹی کی یہ خصوصیت ہے، اس کا اندر کا حصہ بڑا ہوتا ہے، باہر کا چھوٹا ہوتا ہے۔ قرآن نے پہاڑوں کو کھوٹی کہا ہے۔ یہ جو پہاڑ ہمیں زمین کے اوپر نظر آتے ہیں، یہ بہت چھوٹے ہوتے، زمین کے اندر بہت گہرائی تک ہوتے۔ درختوں کی جڑیں زمین میں اتنی گہری نہیں ہوتی جتنی پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں پہاڑ اس لیے بنائے ہیں تاکہ زمین ڈولے نہیں۔ آپ کے گھروں میں دودھ تو آتا ہے نا، جن کے گھر میں تھیلی والا دودھ آتا ہے ان کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ دودھ کی تھیلی کو ایک پلیٹ میں رکھ دیجیے تو وہ سیدھی نہیں رکھتی، ذرا سا پلیٹ کو حرکت دیجیے تو ادھر گھومے گی ادھر گھومے گی۔ زمین پلیٹ کو تو آپ ہلکی سی حرکت دیتے ہیں، زمین تو ہر وقت اس سے زیادہ حرکت میں، اور اندر دودھ سے زیادہ سیال مادے بھرے ہوئے ہیں، تو زمین کے اوپر کی سطح کو ہر وقت ڈولنا چاہیے تھا۔ زمین ڈولے نہیں، اس کی خاطر اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پھیلا رکھا۔ ایک عام آدمی سمجھتا ہے اوپر سے پہاڑ اس لیے بنائے تاکہ زمین ڈولے نہیں۔ اوپر سے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے پہاڑوں کا کچھ حصہ اوپر نکال دیا۔ اصل پہاڑ تو زمین کے اندر پھیلے ہوئے، جن کی وجہ سے وہ مادے کھولتے ہوئے سیال خطرناک مہلک مادے باہر نہیں آ پاتے۔ انہی پلیٹوں میں اگر تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے اندر کے مادوں کے ٹکرانے کی وجہ سے یا اندر کسی قسم کے نظام میں تبدیلی کی وجہ سے، تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ عمل پہاڑوں کے اندر ہوتا ہے تو سونامی آتا ہے، طوفان آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں ان پلیٹوں کو کھسکا دیں اور کسی ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ زمین کی کشش ثقل کو بڑھا دیں تو پوری انسانی آبادی زمین کے اندر غائب ہو جائے گی، زمین اوپر سے برابر ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے۔ 2005 کا واقعہ ہے، 16 سال پہلے کا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا۔ اوپر کا حصہ دہلی اور اس سے اوپر کا حصہ زیادہ متاثر ہوا تھا، اور کشمیر کا وہ حصہ جو ہمارے ملک میں ہے وہ، اور جو پڑوس کے ملک میں وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کے آنکھوں دیکھے مناظر جن لوگوں نے بیان کیے، اس کی کچھ تفصیلات مجھے پڑھنے کا موقع اللہ نے دیا تھا۔ ان لوگوں نے بتلایا کہ پہاڑ ایسا لگ رہا تھا جیسے یوں ایک دوسرے سے آ کر مل رہے ہیں اور بعد میں یوں ہٹ رہے ہیں، جیسے چاند کے 2 ٹکڑوں کو مکے والوں نے الگ ہوتے اور ملتے دیکھا تھا، اس موقع پر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے پہاڑوں کو یوں ملتے اور الگ ہوتے دیکھا۔
ایک صاحب جو پڑوس کے ملک میں کسی بڑے شہر میں امامت کرتے تھے، ان کے والدین گاؤں میں تھے، زلزلہ آیا، ختم ہو گیا. جب آنے جانے کے قابل حالات ہوئے تو انہیں خیال آیا اب جا کر دیکھنا چاہیے میرے گاؤں کا کیا ہے. وہاں گئے تو پورے گاؤں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. ایک چرواہے سے انہوں نے پوچھا، میں نے ان کا بیان پڑھا ہے، کوئی نہیں بچا تھا. ایک چرواہے سے پوچھا یہاں اس علاقے میں ایک گاؤں تھا اس نام کا. اس نے کہا ہاں، وہ دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں ان کے بیچ میں تھا. اور جب زلزلہ آیا تھا ہم لوگوں نے دور سے دیکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا دونوں پہاڑیاں مل گئیں اور بعد میں الگ ہو گئیں، اور پوری آبادی مکانات کے ساتھ کہاں گئی پتہ نہیں. نہ کوئی انسان بچا، نہ کوئی عمارت بچی. اور زمین اوپر سے پھر برابر. ایک صاحب جو ہمارے حضرت پیر صاحب سے بیعت ہیں، فوجی آفیسر تھے اس وقت، ابھی وہ ڈیوٹی پر ہیں یا ریٹائرڈ ہو گئے مجھے نہیں معلوم. انہوں نے حضرت کو اپنا یہ واقعہ خود سنایا. حضرت کی زبان سے ہم نے سنا کہ حضرت میں اپنے مکان میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سو رہا تھا. دو بچے تھے ان کے، یہ نوجوان آدمی تھے. اچانک میری بیوی کی آنکھ کھلی تو اسے مکان ہلتا ہوا محسوس ہوا. اسے ڈر لگا، اس نے مجھے جگایا. میں نے آنکھ کھول کر کے دیکھا تو مجھے دیوار میں شگاف محسوس ہوا. میں سمجھ گیا، چونکہ ان لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، میں سمجھ گیا کہ زلزلہ آ رہا ہے. مکان نیچے زمین پر تھا. وہ کہتے ہیں میں جلدی سے کھڑکی سے باہر کودا. اتنا وقت نہیں تھا کہ نکل کر کے دروازے سے باہر جائیں. کمرے کی کھڑکی سے میں باہر کودا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا بچے مجھے دو. زمین کی کشش ثقل مستقل بڑھتی جا رہی تھی. ایک بچے کو دیا، میں نے لیا، بڑی مشکل سے کھینچ کے بچے کو نکالا، دوسرے کو نکالا. اب میں اپنی بیوی کو کھینچ رہا ہوں اور زمین اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. کہتے جان بچانے کے لیے مجبوراً مجھے اس کے بال دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پوری طاقت سے کھینچ کے نکالنا پڑا. جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے. پھر یوں کہتے ہیں کہ ہمیں جتنی دعائیں یاد تھیں ہم نے پڑھنا شروع کیا. اللہ نے ہماری حفاظت کی. ایک بچے کو میں نے گود میں لیا، ایک بچے کو بیوی نے گود میں لیا. وہ کہتے ہیں میں فوجی آدمی، میں 20 کلو کا وزن لے کر دوڑنے کا عادی، میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر چل نہیں پا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ زمین نے پیر کو پکڑا ہوا ہے. میں بھی اور بیوی بھی دونوں بس اللہ کا نام لیتے ہوئے چلے جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے. جتنی دور جا سکے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر کے دیکھا تو پورے گاؤں کا وجود ختم ہو چکا تھا. ایک مکان بھی نہیں بچا تھا، سارے مکانات زمین میں غائب ہو چکے تھے. اور انہوں نے کہا کہ حضرت زمین پر ایسی لہریں نظر آ رہی تھی جیسے پانی کی لہریں ہوتی ہیں. صرف 16 سال پہلے کا واقعہ. شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، اگر اخبارات میں پڑھا ہوگا، نیوز میں دیکھا ہوگا. اگر کام کی باتیں یاد رکھنے کی عادت ہو تو کرکٹ کے اسکور یاد رہتے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا یاد رہتا ہے. ایک جگہ جانا ہوا، ایک بڑے تاجر کہنے لگے حضرت میرے بیٹے کا ذہن بہت کمزور ہے، اسے پڑھا ہوا کچھ یاد نہیں رہتا، اس کے لیے دعا کر دی. میں نے ان سے کہا بیٹے کو میرے پاس بھیج دیجیے، آپ مت آئیے.
بچہ آ گیا. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ گھر میں ماشاء اللہ مال و دولت کی فراوانی تھی، ہر قسم کی آزادی تھی. تھوڑی دیر کے لیے میں اس کے ساتھ بچہ بنا. میں نے کہا بیٹا ساؤتھ افریقہ میں جو میچ ہوا تھا کس کا ہوا تھا؟ اس نے فوراً بتایا. کس کے کتنے رن تھے؟ اس نے بتلایا. کس ٹیم کا کتنا اسکور تھا؟ اس نے سب بتلایا. اچھا فلاں جگہ، اچھا فلاں، او سب فر 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 سنا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ، ابا کو بھیج. وہ چلا گیا. میں نے ابا کو بیٹھا. میں نے کہا بچے کا ذہن کمزور نہیں ہے، آپ کے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، آپ کے ہاں صحیح ترجیحات نہیں ہے. بچے کا ذہن پڑھائی میں نہیں لگتا، کھیل میں لگتا ہے. اسے سبق نہیں یاد ہوتا، اسے 10 سال پرانے کرکٹ کے اسکور یاد ہیں. اگر ذہن کمزور ہوتا تو وہ سب بھی یاد نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی اخبارات میں کوئی کام کی بات آ بھی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے دوستوں کو یاد نہیں رہتی ہے. اور جو فضولیات ہیں وہ پوچھ لیجئے. پھر بھی کچھ لوگوں کو تو یاد ہوگا یہ واقعہ 2016 کا، بہت پرانا نہیں. پوری بستیاں غائب ہو گئی تھی. اور جیسے ندیوں میں لہریں ہوتی ہیں پانی کی، ایسے زمین کے اوپر لہریں نظر آتی. یہ واقعہ تو 2016 کا ہے. اور اللہ فرما رہے امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. کیا تم آسمان والے سے مطمئن ہو گئے ہو؟ کیا یہ اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور پھر زمین اوپر سے بالکل برابر ہو جائے، تمہارا کوئی نام و نشان نہ رہے، تم کو دھسا دے، تمہارے گھروں کو دھسا دے، تمہاری بستیوں کو دھسا دے، تمہارے پورے شہروں کو دھسا دے. میں آپ کو پرانے قصے نہیں سنا رہا. قرآن پاک میں وہ پرانے حوالے بھی موجود ہیں جب پوری بستیوں کو دھسا دیا گیا ہے، پوری بستیوں کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا ہے. جیسے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے علاقے کو ان کے جرائم کی سزا ملی اور اٹھا کر پلٹ دیا گیا. کوئی کہہ سکتا ہے پرانی باتیں ٹھیک ہے قرآن میں بیان ہوا ہم ایمان لے آتے ہیں. پتہ نہیں کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا. یہ تو 16 سال پہلے کا جو واقعہ ہے، دنیا کا کوئی انسان اس کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی مومن، کوئی کافر؟ جو ہوا وہ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے. خطرہ تو ہر وقت موجود ہے نا. اس خطرے کے اوپر ہم کتنے آرام سے رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں. ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ صرف نیچے سے خطرہ نہیں ہے، اوپر سے اس سے بڑا خطرہ ہے. ہر وقت خلا میں پتھروں کی بارش ہوتی رہتی ہے. بارش کے قطرات کی طرح شہاب ثاقب برستے ہیں، جن کو اردو والے شہاب ثاقب کہتے ہیں. شہاب لفظ ہے. اگر وہ پتھر ہماری زمین تک پہنچ جائیں تو کوئی چھت باقی نہ رہے، کوئی بلڈنگ باقی نہ رہے. وہ پتھر تو بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں، بہت قوت کے ساتھ آتے ہیں. ہماری اپنی فضا کے اندر بادلوں میں جو برف بنتا ہے، اگر اس کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی کہیں بارش ہوتی ہے تو عمارتیں ٹوٹ جاتی ہیں، گاڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں. جبکہ برف جتنے فاصلے سے آتا ہے اس کی اسپیڈ فاصلے کی وجہ سے ہوتی ہے، جتنے فاصلے سے آتا ہے وہ بہت کم ہے. شہاب ثاقب جتنے فاصلے سے آتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اللہ نے ہماری پوری زمین کے اوپر ایک نہ نظر آنے والی چھت بنا رکھی.
یہ ہماری زمین کا قریب ترین آسمان ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، آسمان کی قسم جس کی خصوصیت ہے لوٹانا. رجعن لوٹنے کے معنی میں بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، لوٹانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. رجع کے معنی لوٹنا بھی ہے، رجع کے معنی لوٹانا بھی ہے. اسی لیے قرآن یہ نہیں کہتا ثم الی ربکم ترجعون کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤ گے. قرآن کہتا ہے ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹا کر لایا جائے گا. تو یہاں یہ رجعن مصدر ہے متعدی معنی میں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا قریب کا آسمان بنایا ہے، ہماری زمین کی فضا جو زیادہ دور نہیں ہماری زمین سے، ہماری زمین کی سطح سے صرف 500 کلومیٹر ہے، اس کی خصوصیت ہے لوٹانا. اور یہ خصوصیت اس کی دو طرفہ ہے. آسانی کے ساتھ سمجھ لیجیے. جیسے یہ آپ کی مسجد کی چھت ہے، اگر ایک ربر کا بال بڑی طاقت کے ساتھ زمین پر مارا جائے تو اچھل کر اوپر جائے گا نا، لیکن کتنی دور جائے گا؟ چھت تک، پھر واپس آ جائے گا. اس لیے کہ اس چھت کی خصوصیت ہے لوٹانا. اگر ایک غبارے میں گیس بھر کر چھوڑ دیا جائے تو وہ غبارہ اڑتا ہوا جائے گا، لیکن کہاں تک جائے گا؟ اس چھت تک، اس کے آگے نہیں جا سکتا. تو یہ چھت نیچے کی چیزوں کو لوٹا دیتی ہے، اور اگر بارش ہو رہی ہو تو پانی نیچے نہیں آئے گا، گویا اوپر کے پانی کو وہاں لوٹا دیتی. ایسی ایک چھت بنائی ہے اللہ نے زمین پر. ہم زمین میں رہتے ہیں، ہم کو ہر وقت زندہ رہنے کے لیے کتنی گیسوں کی ضرورت ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم کو صرف آکسیجن کی ضرورت ہے. ہم کو آکسیجن کی جتنی ضرورت ہے کاربن کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے. آکسیجن کی ہم کو ڈائریکٹ ضرورت ہے، کاربن کی انڈائریکٹ ضرورت ہے. آکسیجن سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے، کاربن سے درختوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے. ہم آکسیجن کو کاربن بناتے ہیں، درخت پلٹ کر کاربن کو آکسیجن بناتے ہیں. ہمارے زندہ رہنے کے لیے درختوں کا زندہ رہنا ضروری ہے، درختوں کے زندہ رہنے کے لیے ہمارا زندہ رہنا ضروری ہے. ہم ان کی غذا مہیا کرتے ہیں، وہ ہماری غذا مہیا کرتے ہیں. وہ ہم کو آکسیجن دیتے ہیں جو ہماری ضرورت ہے، ہم ان کو کاربن دیتے ہیں جو ان کی ضرورت ہے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا خود بخود نہیں بنی اور آہستہ آہستہ نہیں بنی. اس دنیا کے بنانے والے نے اس کو پہلے مکمل بنایا ہے، پھر اس میں جانداروں کو پیدا کیا ہے. اس لیے کہ اگر پہلے چھوٹا سا وجود ہوتا اور ساری دنیا میں صرف درخت ہی درخت ہوتے اور تھوڑے سے کیڑے مکوڑے ہوتے تو ان درختوں کو کاربن کون دیتا؟ ختم ہو جانا چاہیے تھا. جیسے اگر سارے درختوں کو کاٹ دیا جائے تو انسانوں کو آکسیجن نہیں ملے گی، وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے انسانوں کو بھی، دوسرے جانوروں کو بھی اور درختوں کو بھی. ابھی کچھ دن پہلے آکسیجن کی بڑی قلت ہو گئی تھی نا. یہ نمونے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو دکھاتے ہیں. یہ جو اللہ نے فرمایا نا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. قرآن کے انہی جملوں کو کھولا جاتا ہے ان نمونوں کے ذریعے سے، ان مثالوں کے ذریعے سے. یہی مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. آکسیجن کا سلنڈر جو عام دنوں میں کتنے کا ملتا ہے؟ 350. کتنے کا بکا؟ مجھ سے یہ نہ پوچھئے گا کس نے بیچا. ان چوروں کی فہرست بہت لمبی ہے اور ان کے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں. ان کے ہاتھ کاٹنے کا تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے آپ کے پاس،
ایک بٹن، اللہ کرے اس کا صحیح استعمال آ جائے، بس اتنا مہنگا بکا نا۔ سلنڈر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن۔ سلنڈر کھول دے تو آکسیجن بچے گی؟ اڑ جائے گی نا، استعمال کے قابل بچے گی؟ گلاس میں نکال کر کے کسی کو آکسیجن دی جا سکتی ہے؟ چائے کے کپ میں پیش کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی سمجھدار آدمی یا میرا جیسا بیوقوف آدمی گلاس میں نکال کر پیش کرے مریض کو، یہ لے لیجیے آپ، تو رہے گی؟ گلاس میں نہیں رہتی تو زمین میں کیسے رہتی ہے؟ کپ میں نہیں رہتی تو زمین میں کیسے رہتی ہے؟ ہم کتنے آسمان سے آرام سے سانس لے رہے ہیں اس لیے کہ اس پوری فضا میں آکسیجن ہے، تو یہاں کیوں ہے؟ یہ روکنے کا انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ یہ اہم سوال نہیں ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضا کو پیک کیا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ انتظام ہے۔ آکسیجن اڑتی ہے لیکن وہاں ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ جیسے آپ روم کو بالکل پیک کر دیں، ایئر ٹائٹ بنا دیں تو آکسیجن باہر نہیں جا سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری فضا کو ایسا ایئر ٹائٹ بنایا ہوا ہے کہ وہ واپس آ جاتی ہے۔ اوپر سے جو شہاب ثاقب کی بارش ہو رہی ہوتی ہے وہ پتھر وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں، اور نیچے سے جو گیسیں اڑ کر جاتی ہیں وہ ساری گیسیں نیچے کی طرف واپس آ جاتی ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یہ ہماری زندگی کی حفاظت کا انتظام ہے۔ ورنہ اگر اس رکاوٹ کو اللہ دور کر دیں، اس چھت کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیں، تو نہ ہمارے سانس لینے کے لیے کوئی گیس بچے، نہ درختوں کے سانس لینے کے لیے کاربن بچے، نہ انسانوں اور جانوروں کے سانس لینے کے لیے آکسیجن بچے، اور نہ اوپر سے برسنے والے پتھروں کے لیے کوئی رکاوٹ ہو، نہ کوئی درخت باقی رہے، نہ کوئی مکان باقی رہے، نہ کوئی جانور باقی رہے، نہ کوئی انسان باقی رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات اس زمانے کے سائنسدانوں کو معلوم ہوئی؟ جب دنیا میں یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی، اس وقت یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو یہ بات قرآن کے حوالے سے بتلائی تھی، اس لیے کہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا۔ اللہ نے فرمایا أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم آسمان والے سے مطمئن ہو اگر وہ چاہے تو تم پر پتھروں کی بارش کر دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے کہ میں کیسے ڈراتا ہوں۔ تو ہمارے اوپر بھی خطرہ ہے، ہر وقت ہے، اور جن بستیوں پر پتھروں کی بارش ہوئی اللہ کے حکم سے، تو اللہ کو ان کے لیے کوئی پتھر بنانے نہیں پڑے تھے، اسپیشل ان کے لیے برسانے نہیں پڑے تھے۔ بارش ہو رہی ہے، ایک آدمی آرام سے کھڑا ہے، آپ کھڑے ہیں، کسی نے آپ کے سر کے اوپر چھتری لگائی ہوئی ہے، تو آپ بارش سے محفوظ ہیں۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ بھیگ جائیں تو اسے کیا کرنا ہے؟ صرف چھتری ہٹا لینی ہے، بادلوں کو کوئی کال نہیں کرنی ہے، وہ تو پہلے سے برس رہے ہیں، کہیں سے پانی لے کر نہیں آنا ہے، وہ تو پہلے سے گر رہا ہے، صرف آپ کو بیچ سے چھتری ہٹا لینی ہے۔ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کے ذریعے سے برباد کیا، ان قوموں کے لیے اللہ کو الگ سے کوئی پتھر بنانے نہیں پڑے تھے، اور اسپیشل ان کے لیے برسانے نہیں پڑے تھے۔ جن فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، بیچارے سائنسدانوں کو جتنا نظر آتا ہے اتنا بتاتے ہو، انہیں تو اتنا نظر آتا ہے کہ یہ غلاف ہے، لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتلایا یہ اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں جو مقرر ہیں، وہ سنبھالتے، یہ غلاف بھی ان کا سنبھالا ہوا ہے، انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا فلاں بستی والوں کے اوپر سے ذرا یہ چھت ہٹا دو، وہ غلاف ہٹا دیا گیا، بارش تو پہلے سے ہو رہی ہے پتھروں کی، وہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہونے لگی، اوپر ختم ہو گئی۔
اللہ نہ کرے اگر ابھی فرشتے اللہ کے حکم سے ہٹا دیں تو ہم میں سے کوئی ایک بھی یہاں زندہ نہیں رہے۔ یہ جو نیچے زمین کو سنبھال رکھا ہے یہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سنبھال رکھا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہو جائے اور فرشتوں کی حفاظت ہٹ جائے تو ہمارے پیر کے نیچے بھی موت ہے، ہمارے سر کے اوپر بھی موت ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے یہ یوں ہی آپ کو سمجھانے کے لیے مثال نہیں دی، ماہرین نے باقاعدہ یہی مثال دی ہے، سارے اندازے لگانے کے بعد کہ ایک کھلے سمندر میں 1 فٹ کا لکڑی کا تختہ، اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہو اور وہ تختہ موجوں کے اوپر ادھر سے ادھر جا رہا ہو، اس کیڑے کی زندگی جتنی خطرے میں ہے انسان کی زندگی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اس سے زیادہ خطرے میں۔ کون بچاتا ہے ہم کو؟ اللہ بچاتا ہے۔ ہمارے کھانے کا اللہ نے کیسا انتظام کیا، ہمارے پینے کا اللہ نے کیسا انتظام کیا، ہماری نسل کے باقی رہنے کا اللہ نے کیسے انتظام کیا، ان انتظامات پر بھی اتنی ہی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ہی مجلس میں ساری گفتگو تو نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس وقت صرف حفاظت پر مختصر سی روشنی ڈالی کہ اللہ نے ہماری حفاظت کا اتنا انتظام کیا ہے، جس کو اس کا اندازہ ہو جائے اس کے دل میں اللہ کی محبت میں کمی ہوگی؟ وہ تو مر مٹے گا کہ اللہ آپ کتنے بڑے محسن ہیں، آپ کتنے خیر خواہ ہیں، آپ ہم سے کچھ مانگتے بھی نہیں، آپ ہم سے کچھ لیتے بھی نہیں۔ پانی آتا ہے آپ کے گھروں میں کاویری کا؟ بل بھی آتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ 5 مہینے اللہ بارش کا بل اگر بھیج دے تو کوئی بھر پائے گا؟ اور اس بارش کے بغیر تو کاویری میں بھی پانی نہیں آتا۔ بجلی استعمال کرتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے، اور جب بل آتا ہے تو اس سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ سورج کا بل اگر اللہ بھیج دے تو ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہیں اور اس آکسیجن استعمال کرنی پڑے تو کتنا بل آتا ہے؟ پوری زندگی ہم آکسیجن یوز کرتے ہیں، اگر اللہ بل بھیج دے تو کوئی ہے اللہ سے بڑھ کر جو اس کا حقدار ہو کہ اس کو چاہا جائے، اس سے محبت کی جائے، ٹوٹ کر اس کو چاہا جائے، ہر وقت اس کا شکر ادا کیا جائے، ہر وقت اس کا احسان مانا جائے، ہر وقت اس کو یاد کر کیا جائے؟ کون ہے ہمیں بچانے والا؟ کون ہے ہمیں کھلانے والا؟ کون ہے ہمیں پلانے والا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے نا۔ ایمان اللہ کی پہچان کا نام ہے، تو جب اللہ کی پہچان دل میں آ جاتی ہے، جب ایمان آ جاتا ہے تو انسان اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں نے معلوم نہیں کس کو منتخب کر لیا ہے اور ان چیزوں سے ایسی محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کو حقیقت نہیں معلوم، انہوں نے اب تک اللہ کو پہچانا نہیں، اور جو ایمان والے ہیں جو اللہ کو پہچان چکے ہیں، جو اس کو جان چکے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں جلانے والا، ہمیں کھلانے والا، ہمیں بچانے والا کون ہے، ان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سوچیں ہم نے اللہ سے اتنی محبت کی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ابھی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں میں جیتے۔ تو جب ایمان آتا ہے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، جب واقعی دل میں ایمان آتا ہے تو اللہ کی محبت آتی ہے، ٹوٹ کر محبت آتی ہے، اور اس محبت کے ساتھ اللہ کا ڈر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں دنیا میں تو بل نہیں بھیجتا لیکن آخرت میں حساب لوں گا۔ کوئی سمجھدار آدمی دنیا کا کوئی کام فضول نہیں کرتا۔ اتنے مکمل انتظامات اللہ نے کیے، اتنے مکمل
مکمل انتظام ہے. اللہ کے کسی انتظام میں کوئی کمی نہیں ہے. بازار سے سلنڈر خرید کر کے لائے, مریض کے لیے ختم ہو گیا, اب دوسرا نہیں مل رہا, تو مریض کی جان خطرے میں. کتنے دن ہو گئے ہم لوگوں کو دنیا میں جیتے ہوئے, کبھی ایسا ہوا آکسیجن ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوتا. کیسا انتظام کیا, کیسی کنٹینیو سپلائی ہے. حالانکہ ہم مسلسل آکسیجن ختم کرتے رہتے, ہم برابر آکسیجن کو اپنے لیے ناقابل استعمال بناتے رہتے, اس کو کاربن بنا دیتے, لیکن اللہ برابر کاربن کو آکسیجن بناتے رہتے. درختوں کو اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے, جتنے پلانٹ ہیں وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں, وہ پھر آکسیجن کی سپلائی کرتے ہیں. جس کو پتہ نہیں ہے اسے کیا کہیں, لیکن ایمان والے کو تو پتا ہے. اور یہ تو تعلیم کا زمانہ ہے, پڑھا لکھا انسان جانتا ہے اللہ کا ہر انتظام کتنا مکمل ہے. اللہ کے ہر انتظام کو مکمل تسلیم کرنا, یہی معنی ہے تسبیح کے. یہ سورۃ الحشر کی آیات جن کی قاری صاحب نے تلاوت کی تھی, میں تو آپ کو صرف ان کا ترجمہ سنا رہا ہوں. ان آیات میں سب سے اخیر میں اللہ نے فرمایا یسبح له ما فی السماوات والارض, آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے وہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں, وہ چیزیں اللہ کا ذکر بھی کرتی ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے ہر انتظام پر تم نظر ڈالو, کہیں کسی انتظام میں تم کو کوئی جھول نہیں نظر آئے گا, ہر انتظام تم کو بے عیب نظر آئے گا. یہ ہے زمین اور آسمان کے ہر چیز کا پاکی بیان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا 100% طاقت والا ہے, قوت والا ہے, غلبے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اس نے اپنی حکمت کے مطابق سب کچھ بنایا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اتنا انتظام اللہ نے کیا ہے, اور کس کے لیے کیا ہے؟ اصل تو انسان کے لیے کیا ہے. یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا. زمین بھی ہمارے آپ کے لیے بنائی, آسمان بھی ہمارے اور آپ کے لیے بنایا, درختوں کو بھی ہمارے لیے بنایا, جانوروں کو بھی ہمارے لیے بنایا, حتیٰ کہ چاند و سورج کو بھی ہمارے لیے بنایا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللہ فرماتے ہیں یہ جو مسلسل چاند و سورج حرکت میں ہے, ان کو ہم نے تمہاری خدمت پر لگایا ہوا ہے. دن اور رات کو ہم نے تمہاری خدمت کے لیے مسخر کیا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, تمہاری ہر ضرورت کا اللہ نے انتظام کیا ہے. عام طور سے لوگ کیا سمجھتے ہیں, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, کہ تم نے جو بھی مانگا اللہ دیتے, یعنی ہم نے ہاتھ اٹھا کر کے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں. آتاکم من کل ما سألتموہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دنیا میں جینے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے جتنے تقاضے ہیں, جتنی تمہاری ریکوائرمنٹ ہیں, چاہے ان کا تم کو علم ہو یا نہ ہو, اللہ نے سب کا انتظام کیا ہوگا. وہ سارے انتظامات کیے ہوئے, اس لیے تم زندہ ہو. اگر اس انتظام میں کوئی ایک کمی آ جائے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے. چاند پر زندگی کیوں نہیں ہے؟ مریخ پر اب تک زندگی کیوں نہیں مل سکی؟ دوسرے سیاروں پر زندگی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں زندگی کے وہ انتظامات نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. تو یہ خود بخود تھوڑی ہے, یہ اللہ کے کیے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے زمین اور سورج کے درمیان کے جس مخصوص فاصلے کی ضرورت تھی, اللہ نے زمین کو اس مخصوص فاصلے پر رکھا ہے. اگر وہ فاصلہ کم ہوتا تو زمین پر زندگی ممکن نہیں تھی, اگر وہ فاصلہ زیادہ ہوتا تو بھی زمین پر زندگی ممکن نہیں تھی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ میں وہ فاصلہ بھی شامل ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو گن نہیں سکتے. دنیا میں کوئی آدمی کوئی چیز بیکار نہیں بناتا. آپ ایک گھر بنائیں, کسی دوست کو بلائیں دیکھنے کے لیے, بھائی میں نے گھر بنایا, آ کر کے اچھی بات ہے, دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرا بیڈ روم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈرائنگ روم ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ کچن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے یہ ہے. اور بھئی یہ کیا بنایا ہے؟ کئی لاکھ روپے آپ نے اس میں خرچ. یہ یوں ہی بنا دیا. کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں. تو وہ آپ کا دوست کیا سوچے گا؟ اگر یہ غلطی میں کروں تو آپ کیا سوچیں گے؟ بھئی گھر تو بہت اچھا بنایا ہے انہوں نے، لیکن ان کو اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے، ان کو تو کسی مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. یہ اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، ان کو تو کسی دماغ کے ڈاکٹر دواخانے میں ہونا چاہیے. یہ کوئی بات ہوئی؟ کئی لاکھ روپے خرچ کر دیے اور کہہ رہے کوئی مقصد نہیں. اتنی بڑی کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو کسی مقصد سے نہیں بنایا. اس سے بڑی بے وقوفی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ناسمجھی کا کوئی خیال ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے دوستو، جو من مانی زندگی گزار رہا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں. من مانی زندگی وہی گزارتا ہے نا جسے اس کا یقین نہیں ہے کہ اللہ میرا حساب لیں گے. اور حساب لینے کے لیے بھی جتنے انتظامات کی ضرورت ہے اللہ نے وہ سارے انتظامات پہلے سے کیے ہوئے ہیں. حساب لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری پوری زندگی ریکارڈ ہو. انسانوں کے کیمرے کسی منظر کو ریکارڈ کرے یا نہ کرے، اللہ کے لگائے ہوئے کیمرے ہر منظر کو ریکارڈ کر رہے، ہر مجلس کو ریکارڈ کر رہے. حساب لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ہر بات ریکارڈ ہو. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بات زبان سے نکلتی ہے فرشتے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، وہ ریکارڈ رہتی ہے. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. انسانوں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب اپنے سامنے موجود پائیں گے. انسان جیسی مخلوق بنائی، اس کی پوری زندگی کو ریکارڈ کرنے کا انتظام کیا، اور اس کے بعد اللہ حساب نہ لے. ایسا ہو سکتا ہے؟ حساب نہ لینا ہوتا تو یہ انتظامات کیوں کرتے؟ لیکن جس کو یقین ہو کہ حساب لے کے اللہ وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے. میرے دوستو، یہ جو ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، یہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ کر نہ معلوم کس کے اسٹائل اچھے لگتے ہیں اور کس کے طریقوں پر ہم چلتے ہیں، یہ مسئلہ ایک عمل کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے دل کے یقین کا ہے. جب اللہ کے پاس جا کر حساب دینے کا پکا یقین نہیں ہوتا تبھی یہ کمزوری ہوتی ہے. اور جب یقین ہوتا ہے کہ نہیں اللہ کے پاس جائیں گے تو حساب ہوگا، اللہ نے سارا انتظام کیا ہوا، اللہ حساب لے گا، تو پھر انسان ڈرتا ہے جب حساب لیں گے تو مجھے ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اور اللہ نے اس عمل کو کرنے کا جو نمونہ مجھے دیا ہے مجھے اس نمونے کے مطابق کرنا ہے. وہ نمونہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. لیکن اس نمونے کو کون اختیار کرے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جسے اللہ کا یقین ہوتا ہے، قیامت کا یقین ہوتا ہے، اور جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، جسے اللہ کا یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور جسے قیامت کا یقین ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے حساب لیں گے، تو پھر وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے مجھے اس کام کا بھی حساب دینا ہے، مجھے اپنے چہرے کا بھی حساب دینا ہے، مجھے اپنے لباس کا بھی حساب دینا ہے، مجھے اپنے کھانے پینے کا بھی حساب دینا ہے، مجھے اپنے سونے جاگنے کا بھی حساب دینا ہے، مجھے اپنے کمانے کا بھی حساب دینا ہے، مجھے اپنے خرچ کرنے کا بھی حساب دینا ہے. تو پھر وہ اپنا ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے. اس کے دل میں ہر وقت اللہ کا ڈر لگا رہتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا حضور کو نمونہ وہ بناتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جس کو اللہ کا یقین ہوتا ہے، آخرت کا یقین ہوتا ہے، اور جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے. پھر تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے نا.
ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے. جب ایمان مل جاتا ہے، جب ایمان دل میں آ جاتا ہے، تو اس ایمان کے ذریعے سے اللہ کی بے پناہ محبت دل میں آتی ہے، اور اللہ سے جوڑنے والے جتنے لوگ ہیں سب کی محبت آتی ہے. سب سے پہلے اللہ سے جوڑنے والے اللہ کے نبی ہیں، تمام انبیاء کرام ہیں. ان انبیاء کرام کے سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے بندہ اللہ سے جڑتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبیوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کے تمام ولی، اللہ سے تمام محبت کرنے والے، تمام علماء، تمام صلحاء، وہ سب اللہ سے جوڑنے والے، اللہ کا راستہ بتلانے والے، اللہ کا دین سکھانے والے، اس کو سب سے محبت ہوتی ہے. جن سے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ان سب سے محبت ہوتی ہے، والدین سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کا حصہ ہوتی ہے. پھر باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور مجھے اللہ کے پاس اس کا حساب دینا ہے کہ میں نے اس کی صحیح تربیت کی ہے یا نہیں. اور بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجنے کا ان کو ذریعہ بنایا ہے، اور مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہے کہ میں نے ان کا احترام کیا ہے یا نہیں، میں نے ان کی عزت کی ہے یا نہیں. بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کے ذریعے میری عزت محفوظ ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ نے میرا انتظام کیا ہوا ہے. میں بچوں کو پالتی ہوں، اگر میں خود کمانے چلی جاؤں تو بچے ضائع ہو جائیں گے، اور اگر میں صرف بچوں کو پالنے میں لگ جاؤں تو میرے اخراجات کا کیا ہوگا. اللہ نے کتنا اچھا انتظام کیا ہوا ہے. یہ مجھ سے محبت کرنے والا شوہر ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اس لیے وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی سے اس لیے محبت کرتا ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کے ذریعے اللہ نے مجھے حرام سے بچایا ہے، اس کے ذریعے اللہ نے میری عزت بچائی ہے. پھر جتنی محبتیں ہوتی ہیں سب اللہ کی محبت سے جڑی ہوتی ہیں. جیسے درخت کی شاخیں درخت کی جڑ سے جڑی ہوتی ہیں، اسی طرح جتنی جائز محبتیں وہ سب اللہ کی محبت سے جڑی ہوتی ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی ناجائز محبت نہیں ہوتی. تو ایک طرف محبت آتی ہے ایمان کے ذریعے، اور دوسری طرف ڈر آتا ہے ساتھ میں کہ اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، نماز کا بھی حساب دینا ہے، کھانا کھانے کا بھی حساب دینا ہے، آرام کرنے کا بھی حساب دینا ہے. یہ جو آپ نے یہاں مغرب کی نماز پڑھی، میں نے پڑھی، آپ نے پڑھی، ابھی انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھی، ہمیں صرف اسی کا حساب نہیں دینا ہے، ہم جب اپنے گھر جائیں گے اس کا بھی حساب دینا ہے، ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اس کا بھی حساب دینا ہے، بیوی بچوں سے بات کریں گے اس کا بھی حساب دینا ہے. اور صرف اللہ مسجد میں نہیں ہے، بازار میں بھی ہے، دکان میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، کارخانے میں بھی ہے. یہ اس زمانے کی گمراہی ہے. مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیا اور مکہ مکرمہ جا کر حج کر لیا، باقی کاروبار اپنی مرضی کا کرنا ہے. یہ مومن کا کام نہیں ہوتا. مومن اپنا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ڈرتا رہتا ہے کہ مجھے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، مجھے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. محبت کے ساتھ ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. محبت کے ساتھ ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اس لیے اللہ نے ایمان والوں سے کہا، ایمان والوں اپنے کو جانچو، اپنے کو پرکھو، یہ دیکھو تمہارے دل میں ہماری محبت اور ہمارا ڈر دونوں ایک ساتھ جمع ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو جلدی سے اپنے ایمان کی فکر کرو، تمہارے ایمان میں کمزوری ہے. بلب جل رہا ہے اور آپ نے ریموٹ اٹھایا اے سی چلانے کے لیے، آن نہیں ہوا، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کرنٹ کمزور تو نہیں، سپلائی کم تو نہیں، بہت کم سپلائی ہے لگتا ہے. بلب جل رہا ہے لیکن اے سی نہیں چل رہا، گیزر نہیں چل رہا، ہیٹر نہیں چل رہا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہماری روزمرہ کی زندگی میں؟ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن مارکیٹ میں جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، بےایمانی کر رہا ہوں. ایمان کا کرنٹ کمزور ہے، اس کے وولٹیج کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اسی لیے کلمہ پڑھنے کے باوجود میری زندگی میں تقویٰ نہیں آ رہا. اگر ایمان کا وولٹیج درست ہو جائے گا تقویٰ آ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی کی فکر کرو، ایمان والو متقی بنو. یہ متقی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہوتی، تقوی ایمان کا لازمی حصہ ہے. ایمان کامل ہو تقوی خود بخود آئے گا.
اور جب ایمان کامل ہے، تقوی آ گیا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء کی کوئی سیگیں نہیں ہوتی، کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہوتی جو آسمان سے برستی ہو اور زمین سے اگتی ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت تو خوب یاد رہتی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ آگے اللہ نے بتایا، تمہیں پتہ ہے اللہ کے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو مومن ہیں، متقی ہیں، جن کا ایمان اتنا کامل ہے کہ ان کا تقوی کامل ہے، وہی اللہ کے ولی۔ اور ہر مسلمان کو اللہ کا ولی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو، اس لیے کہ ہر مومن کو متقی ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں تمام آیات پر گفتگو کر سکوں گا، اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور شاید آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا یہ خادم کتنا تھکا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کرے یہ سبق آج ہم سب کو یاد ہو جائے کہ اب ہمیں متقی بننا ہے، اللہ سے بھیک مانگنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، جو وسائل ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ سب کرنا ہے، اپنے ایمان کو کامل بنانا ہے، اپنے کو متقی بنانا ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو ایمان محض دعویٰ ہے۔ تقوی تبھی آتا ہے جب ایمان کامل ہو، اور جنت میں کون جائے گا؟ جس کا ایمان کامل ہوگا وہی تو جائے گا نا۔ آپ دیکھیں جنت میں تو جائیں گے ایمان والے، جو ایمان سے محروم ہوگا وہ جائے گا جنت میں؟ نہیں جائے گا۔ جنت میں جائیں گے ایمان والے۔ اور قرآن پاک میں تلاش کیجئے جنت میں کون جائیں گے، تو پورے قرآن میں پڑھتے چلے جائیے، تقریباً اکثر جگہوں پر آپ کو یہی ملے گا، جنت میں جائیں گے تقوی والے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، آؤ ان جنتوں کا تذکرہ کریں جن کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا۔ جنت کی نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، جنت میں خوب گھنے سائے ہوں گے، خوب ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے پانی کے، جہاں خوب پانی ہوتا ہے وہاں اچھے درخت ہوتے ہیں، خوب سایہ ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ ان المتقین فی ظلال وعیون۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، لوگوں آؤ جلدی سے ان جنتوں کو لے لو جن کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، لیکن یاد رکھنا یہ جنتیں صرف متقیوں کے لیے بنی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو چند آیتیں سنائی، پورا قرآن پڑھ ڈالی۔ کیوں؟ جنت میں ایمان والے جائیں گے، لیکن ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ جو متقی نہیں ہوتا اسے جلدی سے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ سمجھنا ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم متقی تو نہیں ہیں۔ یا ایسے ہی ہے جیسے کہیں ہم زندہ ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن ہمارے اندر جان تو نہیں ہے۔ تو مشین کے ذریعے کسی کو حرکت دی جائے، چلایا جائے، اسے زندہ کہا جاتا ہے؟ ارے جان نہیں ہے تو زندہ کیسے ہو؟ اور تقوی نہیں ہے تو مومن کیسے ہو؟ اللہ تقوی کی یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بنو، متقی اللہ سے ڈرو۔ تقوی صرف ڈرنے کو نہیں کہتے۔ ہماری اردو زبان بڑی محدود ہے، اس لیے اردو میں ترجمہ کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اب ہم اس کے سوا کیا ترجمہ کر سکتے ہیں اردو میں کہ اللہ سے ڈرو؟ اسی لیے تھوڑی تفصیل عرض کی گئی۔ تقوی محبت کے ساتھ ڈرنے کو کہتے ہیں، اسی لیے تقوی کا لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈر صرف اللہ ہی کا ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اتنی محبت
جس کو اندازہ ہو جائے وہ مر مٹے اللہ پر، دوسری طرف اتنا ڈر کہ اللہ کے بعد جا کر حساب دینا ہے، اور وہاں اللہ کو خریدا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں تو عدالتیں خرید لی جاتی ہیں، اللہ کو خریدا نہیں جا سکتا، کچھ لے دے کر کام نہیں چل سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اگر کوئی نافرمانی کی حالت میں جیا اور نافرمانی کی حالت میں مرا، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر اس کو پوری زمین بھر کر سونا مل جائے اور وہ سونا دے کر اللہ سے کہے اللہ یہ سونا لے لیجئے مجھے چھوڑ دیجئے، فلن يقبل من احدهم، تو ان کا یہ فدیہ، ان کا یہ جرمانہ ادا کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو اتنا سونا ہوگا کس کے پاس؟ قیامت کے دن تو سب خالی ہاتھ ہوں گے، لیکن اللہ سمجھا رہے ہیں انسانوں کو، جیسے دنیا میں کام چلا لیتے ہو نا، کچھ ٹیبل کے اوپر سے کچھ ٹیبل کے نیچے سے، اور ساڑی کے ڈبے میں RBI میں بنی ہوئی ساڑیاں، کاغذ کی گڈیاں پہنچا کر کے میں زندگی کی حقیقتیں بتلا رہا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس طرح دنیا میں کام نکالے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں ایسے کام نہیں چلے گا، ہمارے یہاں تو تمہیں بنا ہوا دل پیش کرنا ہوگا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سنورا ہوا بنا ہوا صحت مند دل لے کر کے آئے گا، جو اچھی پاکیزہ زندگی لے کر آئے گا، جو تقوی لے کر کے آئے گا، صرف وہ کامیاب ہوگا۔ ہمارے یہاں نہ زر چلے گا نہ زور چلے گا، نہ طاقت سے کام چلے گا نہ دولت سے کام چلے گا۔ وہاں تو جو عاجزی کے ساتھ جیا اور جس نے اللہ کا کہنا مانا اور اللہ سے محبت کی اور اللہ سے ڈرا، اس کی بھول چوک بھی اللہ معاف کرے گا۔ اللہ یہ نعمت مجھے آپ کو سب کو عطا فرما دے۔ وہ بہت خطرناک دن ہوگا جس دن ہماری پیشی ہوگی اللہ کے پاس، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو ہر وقت اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے ہر کام کو اللہ خوب جانتے ہیں، تم اپنا کوئی کام اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے تو روشنی کے محتاج ہیں، روشنی ہو تو وہ تصویریں لیتے ہیں ورنہ نہیں لیتے، پھر ان کو مٹایا جا سکتا ہے، ان کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے جو پوری کائنات میں کیمرے لگا رکھے ہیں ان کو روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ روشنی میں بھی ہماری زندگی کو ریکارڈ کرتے ہیں، وہ تاریکی میں بھی ہماری زندگی کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، سب کچھ معلوم ہے اللہ کو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اس لیے صرف ایک راستہ ہے کامیاب ہونے کا، صرف ایک راستہ ہے کامیابی کا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈر ڈر کر جیو اور محبت کے ساتھ اللہ کا کہنا مانو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی نقل مت کرو جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو پھر اللہ نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا، وہ ہر کام اپنے خلاف کرنے لگے، گویا اپنے آپ کو بھول گئے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا یہی حال ہے، اللہ کو بلا کر خود تباہی کو دعوت دیتے ہیں، اور دنیا میں تباہی آئے یا نہ آئے آخرت کی تباہی تو یقینی ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پڑھا لکھا ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے لیکن بے عقلی کی باتیں کرتا ہے، بے ناسمجھی کے کام کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی نقل مت کرو، ان کے جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو ان سے بھلا دیا۔ چونکہ ہم سب امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آنسو بہائے، بہت رو رو کر دعائیں مانگی ہیں. تو اللہ ہمیں ڈرا تو رہے ہیں، لیکن ڈرانے کے ساتھ ساتھ بہت محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں تم میرے نبی کی امت ہو، تم سے یہ امید نہیں ہے کہ تم یہ غلطی کرو گے. بتلائے دے رہا ہوں میں، یہ غلطی مت کرنا، ان لوگوں کی نقل مت کرنا جنہوں نے مجھے بھلا دیا تھا اور پھر میں نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا، ان سے خود ایسے کام کرائے جو ان کے خلاف تھے. سوچو، فرعون بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے بحر قلزم تک پہنچا تھا، ریڈ سی تک. فرعون دریائے نیل میں نہیں ڈوبا تھا. پتہ نہیں یہ جہالت کہاں سے چل پڑی ہے، لوگ سمجھتے ہیں فرعون دریائے نیل میں ڈوبا تھا. فرعون دریائے نیل میں نہیں ڈوبا تھا، فرعون ریڈ سی میں ڈوبا تھا، بحر قلزم جس کو کہتے ہیں. وہ جب آیا اپنی فوج کے ساتھ اور اس نے دیکھا کہ سمندر کا پانی برف بن کر کھڑا ہو گیا پہاڑوں کی شکل میں، ایسے جمع دیا. پانی بھی تو اللہ ہی کے حکم سے جمتا ہے نا، پانی جمتا ہے نا. وہ سری نگر میں جو ڈل جھیل ہے، ابھی پچھلے سال کا واقعہ ہے، اس ڈل جھیل پر بچے کرکٹ کھیل رہے تھے. کبھی کبھی اتنا جمتی ہے، بہت زمانے کے بعد اتنا جمی تھی. یہ تو یاد ہوگا نا پچھلے سال کا واقعہ. تو پانی جم گیا تھا نا. یہ کس کے حکم سے جمع تھا؟ جس اللہ کے حکم سے اس جھیل کا پانی جمع، اسی اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی فر بن کر کھڑا ہو گیا، راستہ کھل گیا. فرعون نے دیکھا راستہ بن گیا، بنی اسرائیل پار ہو رہے ہیں. تھوڑا سا بھی عقل کو استعمال کرتا تو جانتا بھئی یہ روز نہیں ہوتا، ان کے لیے ہوا اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور میں اس اللہ کو نہیں مانتا ہوں، میرے ساتھ وہ مدد نہیں ہوگی، میرے لیے یہ اللہ کی مدد مصیبت بن جائے گی، مجھے واپس ہو جانا چاہیے. تو تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو وہ اپنی فوج کو لے کر وہاں سے واپس ہو گیا ہوتا. لیکن وہ جو اکڑ تھی، اچھا میری اجازت کے بغیر نکلے چلے جا رہے، اس سے بچ کر کے کیسے جائیں گے، میں بھی ان کا پیچھا کروں گا. اور سمندر کے اندر گھس گیا اور اللہ نے پانی کو حکم دیا، بس کام ہو گیا، وہ نکل گئے جن کو نکالنا تھا، اب تم مل جاؤ. یہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کی نقل مت کرو جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو ان سے بھلا دیا. یعنی اللہ نے ان کی عقلوں پر ایسے پردے ڈال دیے کہ وہ ہر کام اپنے خلاف کر دیں. ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. ابھی اگر میں اس مسجد میں ریفرنڈم کروں اور لوگوں سے پوچھوں یہ بتلاؤ سب سے اچھی زندگی کس کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی، ایک ووٹ بھی اس کے خلاف پڑے گا کہ سب سے اچھی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ کسی کا ووٹ ہو تو بتلا دے ہاتھ اٹھا کر. کوئی ایک ووٹ بھی اس کے خلاف پڑے گا؟ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں تو. ڈر بھی لگتا ہے کبھی کبھی کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں آپ کے یہاں. اجازت ہے میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ ایمانداری کے ساتھ بتلانا، میں ہر ایک سے سوال کر رہا ہوں، سب سے اچھی زندگی کس کی؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سارے نافرمانوں کی، اللہ آخرت کو بھول جانے والوں کی زندگیوں کا تقابل کر رہا ہوں. سب سے اچھی زندگی کس کی ہے؟ سب سے اچھا چہرہ کس کا ہے؟ ووٹ دے رہے ہیں نا حضور کو، عمل کر رہے ہیں، کر رہے ہیں عمل، اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار رہے ہیں. کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اللہ کا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا کر رہے ہیں. اور کون کر رہا ہے؟ ایمان والا کر رہا ہے جو ووٹ دے رہا ہے کہ سب سے اچھا چہرہ حضور کا ہے لیکن نہیں بنا رہا. کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اپنا. یہ سزا ہوتی ہے. یہود و نصارہ کی نقل کی، مشرکین کی نقل کی، نافرمانوں کی نقل کی، بھول جانے والوں کی نقل کی. اللہ نے بلا دیا، ایسے کام اللہ کرا رہے جس کو وہ خود جانتا ہے کہ یہ غلط ہے اور پھر اس کی سزا بھگتے گا. سب سے اچھا لباس کس کا ہے؟ حضور کا یا دشمنوں کا؟
سب سے اچھا لائف اسٹائل کس کا ہے، حضور کا یا کسی دشمن کا؟ بتلا دو. تو پھر اب اپنائیں گے یا نہیں اپنائیں گے؟ میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، مجھے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے. آپ میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا، اور آپ کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا. لیکن میرے دوستو، اقبال نے کہا تھا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میرے اوپر کوئی احسان مت کرو، اپنے اوپر تو احسان کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. میرے دوستو، قرآن آنکھیں کھولنے کے لیے، تفریح کے لیے نہیں ہے. یہ دینی مجلسیں تفریح کے لیے نہیں ہوتی، ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتی، زندگی بدلنے کے لیے ہوتی ہے. اتنا وقت کس کے پاس ہے جو وہ پاس کرے؟ پوری آخرت کا دار و مدار ہماری چھوٹی سی زندگی پر ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ اب اللہ کا کہنا مانیں گے یا نافرمانی کریں گے؟ اب میں اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اب ہم طے کریں آج سے ہم اللہ کا کہنا مانیں، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے. کسی ایسی محبت میں گرفتار نہیں ہوں گے جو ہم کو اللہ کی محبت سے دور کرے. اور اللہ سے ڈریں گے اس لیے کہ ہمیں آخرت میں حساب دینا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کا ہم حساب نہ دے سکیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں چلیں گے، مشرکین کے طریقے پر نہیں چلیں گے، نافرمانوں کے طریقے پر نہیں چلیں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ہمیں تم سے یہ امید تھوڑی ہے کہ تم یہ غلطی کرو گے، ہمیں تو تم سے یہ امید ہے کہ تم ہمارا کہنا مانو گے. اولئک هم الفاسقون. ارے وہ تو نافرمان لوگ ہیں، ان کی کہاں تم نقل کر رہے ہو؟ تم تو اچھے لوگ ہو. یہ ہے انداز. ایک بچہ شرارت کرتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے، ماں کو فکر ہوتی ہے میرا بچہ بدتمیز ہو رہا ہے، تو ماں کیا کہتی ہے؟ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، وہ محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے نا، ان کی وجہ سے بگڑ گیا. نہیں نہیں بیٹے، وہ بچے بہت گندے ہیں، ان کے ساتھ مت تم تو بہت اچھے بچے ہو نا. تو اپنی ماں کو اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، اس لیے کہ اسے محبت ہے. تم تو بہت اچھے بچے ہو، وہ گندے بچے ہیں، تم ان کی نقل مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں تم کس کی نقل کر رہے ہو، کس کے طریقے پر چل رہے ہو؟ اولئک هم الفاسقون. وہ تو نافرمان لوگ ہیں، کیا تم نافرمان ہو؟ آئے آج ہم اللہ سے کہیں نہیں اللہ ہم نافرمان نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہماری غلطی کو معاف کر دیجیے اللہ. آج سے ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی نقل نہیں کریں گے. اللہ آج سے ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے، آپ کے پاس جا کر حساب دینا ہے اس کو کبھی نہیں بھولیں گے. تو اللہ فرماتے ہاں ہمیں تم سے یہی امید ہے. اور اس کے بعد ہے وہ آیات کریمہ جن کو قاری صاحب نے پڑھا تھا. تمہیں اندازہ نہیں ہے اللہ نے تم کو کتنی بڑی نعمت دی ہے. یہ کتاب ہدایت جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے کسی پہاڑ پر اس قرآن کو اتار دیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ بیٹھ جاتا، پھٹ جاتا. اس کو سنبھالنے کی طاقت تو ہم نے صرف انسان کو دی ہے. اور ایمان والو ہم نے کتنا بڑا انعام دیا تم کو کہ تمہیں قرآن جیسی کتاب ہدایت عطا فرمائی. اس کے بعد بھی اگر تم اپنی آخرت نہ بنا سکو تو پھر تم سے زیادہ حسرت کس پر ہے؟ اللہ اس حسرت سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کی دنیا بھی بنائے آخرت بھی بنائے. آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ان گزارشات کو سنا، آپ کا میں شکر گزار ہوں. لیکن صرف سن لینا کافی نہیں ہے. اگر ہم کوئی فیصلہ کیے بغیر چلے گئے اور اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ نہیں کیا تو یہ مجلس بھی قیامت کے دن ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی. اللہ کرے کہ یہ مجلس ہمارے لیے مصیبت نہ بنے، اللہ کرے کہ یہ مجلس مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ بنے. اس لیے اب ہم سچے دل سے توبہ کریں. توبہ کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں، سب سچے دل سے توبہ کریں. اللہ آج تک جو ہو گیا معاف کر دیجئے، ہم آپ کے کمزور بندے، آپ کا احسان ہے آپ نے ہمیں توبہ کا موقع عطا فرما دیا. جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ بیعت کی بھی نیت کریں. جن کو نہیں بھی کرنا بیعت، توبہ تو سب کے لیے ضروری ہے. توبہ کرو، زندگی بدلو. اللہ میری بھی زندگی بدلے، آپ کی بھی زندگی بدلے. ساتھ میں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بس اب ہم سب اللہ سے بھیک مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر جمع کر کے رکھے، آخری سانس تک اللہ ہمیں اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائیے، ہمیں کامل تقوی نصیب فرمائیے۔ اللہ اب تک ہم سے جتنی ناسمجھی اور نادانی ہوئی، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے، مجمع میں بھی گناہ کیے، تنہائیوں میں بھی گناہ کیے، جان بوجھ کر گناہ کیے، ٹھٹائی کے ساتھ گناہ کیے، گناہ کو معمولی سمجھ کر کیا۔ اللہ اقراری مجرم ہے، اللہ معاف فرما دیجیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اگر اللہ آپ نے معاف نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اب اس توبہ کے بعد ہمیں اچھی زندگی نصیب فرمائیے، اللہ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجیے۔ اللہ جیسے آپ نے پیروں کے نیچے اور سر کے اوپر سے ہماری حفاظت کا انتظام کیا، اللہ دشمنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے، نفس اور شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، جادوگروں کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، سازش کرنے والوں کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ ساری ظالم طاقتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے دنیا کے کام بھی بنا دیجیے، ہمارے آخرت کے کام بھی بنا دیجیے۔ اللہ ہماری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیجیے۔ اللہ قبر کی تنگی سے، قبر کی تاریکی سے ہماری حفاظت فرمائیے، پلسرات سے گزرنا آسان فرمائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ جب تک زندہ رکھیے، صحیح سالم رکھیے، تمام طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ زندہ رکھیے، عمر طبعی تک پہنچائیے، ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائیے۔ اور جب آپ کا مقرر کیا ہوا موت کا وقت آئے تو اللہ کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ جن کو آپ دنیا سے بلا چکے، جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان سب کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ولایت نصیب فرمائیے، اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنا ڈر نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے، اور اللہ ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرمائیے، ہمارے ظاہر کو بھی 100% سنتوں سے سجا دیجئے، اور اللہ ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے، اور اللہ ہماری دنیا کی بھی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اذان و نماز کا اعلان کر دیں۔